الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دنیا میں جتنی محنتیں چلتی ہیں ان تمام محنتیں عروج کے بعد زوال میں آ جاتی ہیں. یعنی شروع میں بہت گرم محنت چلتی ہے، بعد میں چلتے چلتے وہ محنت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی، جو محنت دی گئی، وہ تا قیامت دی گئی. دیگر نبیوں کے لیے محنت کرو، محنت کے بعد اپنا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا تھا، دنیا سے تمام رخصت ہو جاتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام اپنے بعد اپنا نمائندہ، اپنے جتنے ترجمان ہیں، جو محنت آپ نے زندگی میں کی ہے، اس محنت کے ترجمان اور نائب اپنی امت کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، جس کی وجہ سے تمام صحابہ وہ ذمہ داری اپنے اوپر اوڑھ کر پوری زندگی ذمہ داری کو نبھائی. پھر تابعین کو وہ ذمہ داری دی گئی، تابعین نے بھرپور اس محنت کا حق ادا کیا. پھر سلسلہ چلتا رہا، اس دور تک پہنچا. دین کے جتنے شعبے ہیں وہ تمام شعبے ایک صدی قبل وہ ٹھنڈے ہو رہے تھے. لیکن دیگر شعبہ جیسے آزادی سے پہلے ہندوستان میں مدارس بہت تھے. مغلیہ سلطنت کے دور میں ہر جگہ پر مدرسہ ہی مدرسہ، اتنے مدارس تھے. 450 سال 500 سال پرانے مدارس آپ کو بہت ملیں گے. جنوبی ہند میں موجود ہیں ایسے مدارس جو 250 سال 300 سال پرانے مدارس ہیں. لیکن آزادی کے وقت میں سب سے پہلی محنت ان لوگوں کی یہ ہوئی کہ مدارس بھی بند ہو جائیں اور مکاتب بھی بند ہو جائیں اور ساتھ و ساتھ مساجد کو تالا پڑ جائے. چنانچہ صرف بیجاپور کا علاقہ اگر آپ جا کر جائزہ لیں گے، 200 مسجدیں بند ہیں، 200 مسجدیں کھنڈرات بن گئی. یہ صرف ہمارے کرناٹک اور بیجاپور کی بات بول رہا ہوں میں، ورنہ پنجاب کے علاقوں میں 1000 سے زیادہ مسجدیں کھنڈر بن گئیں، دلی کے علاقوں میں بن گئیں. اس لیے کہ جو محلے کے محلے آباد تھے مسلمانوں کے، سب خالی کرتے ہوئے پڑوس ملک چلے گئے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت میں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اس بات کا اشارہ فرمایا کہ وہ دعوت کا کام شروع کریں. چنانچہ دعوت کے کام کی جو تاریخ ہے وہ جنگ آزادی سے کچھ پہلے تک ہے. دعوت کا کام شروع ہوا اور گرما گرمی میں کام چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ دھیرے اس کام کو پروان چڑھایا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے کام کے ذریعے سے تمام دین کے شعبوں کو آباد کرنا مقصود ہے. تمام دین کے شعبے کسے کہتے ہیں؟
صرف مساجد ہی نہیں بلکہ مدارس بھی آباد ہو، خانقاہ بھی آباد ہو، مرد حضرات بھی تعلیم پائیں، عورتیں بھی تعلیم پائیں، بچے مکاتب میں رہیں، گویا دین کے تمام شعبے، معاملات، معاشرہ، اخلاق، عبادات، ایمانیات، ان سب کو آباد کرنا اصل مقصود ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ میں ایک بات کہی جاتی ہے، ہمارا کام اصل میں فکر پیدا کرنے والا کام ہے۔ کس بات کا فکر پیدا کرنا؟ اس بات کے فکر پیدا کریں کہ مجھے بھی 100% دیندار بننا ہے اور میرے تمام پریوار والوں کو، گھر والوں کو دیندار بنانا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ تمام شعبے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردوں کو دیندار بننے کے لیے ایک کام دیا، مسجد وار جماعت کا کام۔ پابندی کے ساتھ مرد حضرات مسجد وار جماعت کا کام کریں، مسجد وار جماعت میں بیٹھیں، ملاقاتوں میں جائیں، روزانہ اپنے سے جتنا ہو سکے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، آپ جتنا دے سکتے ہیں۔ زبردستی ہمارے کام میں نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ اللہ کے راستے میں آنے کے بعد 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں گزارے، تو اب آپ واپس جا رہے ہیں، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، یہ فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹا جہاد کیا ہے؟ چھوٹا جہاد یہاں مسجد کے ماحول میں تھے، 5 وقتہ نماز پڑھنا آسان ہو گیا، جماعت میں تھے، تعلیم میں بیٹھنا آسان ہو گیا، جماعت میں ہیں، 5 وقت کی نماز آسان ہو گئی، ذکر آسان ہو گیا، تلاوت آسان ہو گئی، دین کی باتیں کرنا اور سننا آسان ہو گیا، گشتوں میں جانا آنا آسان ہو گیا۔ اب آپ واپس جا رہے ہیں اپنے گھر، وہاں جانے کے بعد دوسرا ماحول ہے، یعنی اپنا کام ہے، اپنی ذمہ داری ہے، اپنی آفس ہے، اپنی دکان ہے، اپنے معاش ہے، بچوں کی اسکول ہے، کھانا پکانا ہے، گھر میں رہنا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی، یہ سب کام اس وقت آپ کو ایسا گھیر لیں گے، آپ کو گھر میں تعلیم کرنے میں دشواری ہوگی۔ لیکن جماعت میں جا کر 5 گھنٹے کی تعلیم گھر میں رہ کر 15 منٹ کی تعلیم کے برابر ہے۔ جماعت میں جا کر 5 گھنٹے کوئی تعلیم کر رہا ہے، جتنا اس کا اثر ہوتا ہے اتنا اثر 15 منٹ واپس جانے کے بعد گھر میں اگر تعلیم کر لیں اس سے بھی زیادہ اثر ہوگا۔ اب وہاں پر آپ پابند تھے، یہاں آپ آزاد ہیں۔ آزاد رہتے ہوئے جب آپ تعلیم کتاب اٹھا کر بیٹھیں گے اور آپ پڑھیں گے اور آپ کی بیگم سنے گی، یا آپ کی بیگم پڑھیں گے اور آپ سنیں گے، بچے سب بیٹھ کر سن رہے ہیں، پورے گھر والے بیٹھ کر سن رہے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوگا گھر کے اندر کا شیطان جو بھی شیطانی عزائم کے ساتھ بسا ہوا ہے وہ دھیرے دھیرے باہر چلا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں جب گھر کے اندر داخل ہو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اپنے ساتھ آنے والا شیطان دہلیز پر تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ جب دروازہ بند کرو گھر کا، بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو۔ جب بسم اللہ پڑھ کر بند کرو گے شیطان یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ جس وقت آپ بسم اللہ بول کر کھانا کھاتے ہیں، وہ شیطان جس کو عامرین کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ گھروں میں رہنے کے عادی ہیں، تو وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کس وقت میں یہ لوگ بسم اللہ نہ پڑھیں ہم بھی کھانے میں شامل ہو جائیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ہم سوتے ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی سوتے ہیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھو گے کھانے کے دسترخوان سے اٹھ کر شیطان چلا جائے گا۔ جب بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو گے تو دروازہ بند کرنے سے پہلے شیطان باہر نکل جائے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرو شام کے اوقات میں جب گھر بند کیا کرو، تو شیطان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب باہر نکل جاتے ہیں۔ تعلیم جس وقت آپ کریں گے تو فوراً دل متاثر ہوگا اور آپ کا ذہن قبول کرے گا اور آپ بھی متاثر ہوں گے اور تعلیم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو تعلیم کا اہتمام، نماز کا اہتمام، تعلیم کا اہتمام۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ گھر کے اندر سنتوں کا اہتمام، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، بچوں کو سنت کے مطابق بٹھانا، بسم اللہ بول کر کھانا کھانا،
اور اکرام کے ساتھ کھانا کھانا. جو کچھ ہم نے آداب سنا ہے سونے کے اور کھانے کے، وہ تمام آداب کی رعایت ہم اپنے گھر میں کریں. اور اس کے ساتھ اب شوہر جا رہے ہیں کام کو جب شوہر جائیں تو دہلیز تک جا کر رخصت کرنا یہ سنت ہے. دعائیں دے کر رخصت کرنا یہ سنت ہے. دعائیں کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے شوہر نکلے باہر. اور جب شوہر باہر نکل جائے تو بیوی کے ذمے ہے گھر کے اندر رہ کر باقاعدہ وہ نماز دعا اللہ تعالیٰ سے رزق کی آسانی اور برکت کی دعا مانگے. علماء فرماتے ہیں جن کے مرد باہر نوکری کو جائے ملازمت کو جائے، عورتیں گھر کے اندر رہ کر کوشش کرے، محنت کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے برکات مرتب کرتے ہیں، اس کے برکات مرتب کرتے ہیں. اور جو عورت گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہے، فرمایا اس گھر کے مرد کو کمائی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اور جب گھر کی عورتیں اپنے اعمال میں کمزور ہو جاتی ہیں، آٹومیٹک کمائی کے اوپر حالات آنے لگتے ہیں. کمائی پر حالات کاروباری اونچ نیچ سے نہیں ہوتا، اعمال کی وجہ سے، گھر کے اندر بے فکری کی وجہ سے، گھر کے اندر تھوڑی سی غفلت ہو جائے اس کی وجہ سے حالات آتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک چیز تو ہم لوگ اس بات کا خیال کریں. دوسری بات، ہماری جو خواتین ہیں آنے والے مہمانوں کا اکرام، مہمان کے آنے کو برکت کا سبب سمجھے. جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں برکت بھی نہیں آتی. جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں برکتیں آتی ہیں. اس لیے فرمایا جب گھر میں مہمان آئے تو تمام یہ سوچیں کہ بھئی یہ برکت ہے، برکت کا گھر ہے، برکت والا اللہ رب العزت مہمان کی برکت سے گھر میں برکت فرمائیں گے. آج کل ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں مہمانوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی. مہینے میں کوئی مہمان آ گیا. حضرت علی روزانہ مہمان کا انتظار کرتے کہ روزانہ میرے گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان آئے. 2 دن مہمان اگر نہیں آتا تو حضرت علی کو فکر شروع ہو جاتا کہیں میری گھر کی برکت تو نہیں چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے دسترخوان پر بیٹھتے ہی نہیں تھے. تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ گھر میں روزانہ مہمانوں کا آنا، میں روزانہ نہ صحیح تو کم از کم ایک دن آڑ ایک دن. مہمان سے مراد دسترخوان پر بٹھانا کوئی ضروری نہیں. آپ نے چائے بھی پلا دیا مہمان نوازی ہو گئی، آپ نے پانی بھی پلا دیا مہمان نوازی ہو گئی، کھجور کھلا دیے مہمان نوازی ہو گئی. تو گھر کے اندر مہمانوں کی آمد و رفت، جو گھر کھلانے والا بنتا ہے اللہ اس گھر میں ہمیشہ کھلانے والوں کو پیدا کرتے ہیں. اور جو کھلاتے کون ہیں؟ جو اپنے رزق میں برکت پاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں. جن کے دل میں جگہ ہوتی ہے وہی کھلاتے ہیں. گھر کا بڑا ہونے سے دل بڑا ہونا کوئی ضروری نہیں. بعض مرتبہ گھر بڑا ہوتا ہے دل چھوٹا ہوتا ہے، بعض مرتبہ دل بڑا ہوتا ہے گھر چھوٹا ہوتا ہے. تو ہم مہمان جو آتے ہیں وہ گھر کو نہیں آتے، وہ دل میں آتے ہیں. جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسی کے دل میں مہمان آتے ہیں، اسی کے دل میں مہمانوں کی آمد رفت ہوتی ہے. گھر بڑا ہے کھنڈر خانہ ہے کیا فائدہ. ایک صاحب ابھی آ کر کہنے لگے بنگلور میں 19 کمروں کا مکان ہے ان کا، 19 کمروں کا. کہنے لگے ہم 2 اکیلے رہتے ہیں. جب بھی اب کیا ہوا وہ مکان؟ ارے بھئی جو مکان ایک زمانے میں آباد تھا اب وہ مکان کھنڈر بن گیا ہے، ویران ہو گیا ہے. اپنے مکان سے خود ڈر پیدا ہونے لگا. ایک زمانہ مہمان آتے تھے توجہ نہیں دیتے تھے، اب مہمانوں کا آنا ہی بند ہو گیا. ارے بھئی گھر میں اکیلے رہ کر کیسا جئیں گے؟ تو اب مہمان آتا ہے تو برکتیں، حفاظتیں، رحمتیں، دعائیں لے کر آتا ہے. مہمان جب جاتا ہے تو ایک دعا کرتا ہے، افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تمہارے پاس روزے دار روزہ افطار کرے، اللہ کی خصوصی رحمت تم پر نازل ہو اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھایا کریں، فرشتے تمہارے حق میں دعائیں کیا کریں. یہ دعا دیتے ہوئے اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، یا اللہ جنہوں نے مجھے کھلایا تو بھی ان کو کھلا، جنہوں نے ہمیں پلایا تو بھی ان کو پلا. دعا دے کر مہمان جاتا ہے تو اس مہمان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے.
وہ دسترخوان جس دسترخوان میں 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا، اس میں ایک مہمان کسی دسترخوان پر آ جائے، اللہ اس دسترخوان کا حساب نہیں، یتیم ہو حساب نہیں، علماء ہو حساب نہیں، طالب علم ہو حساب نہیں، بیوہ ہو حساب نہیں، اسی طرح مسافر ہوتا ہے تب بھی حساب نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ اس کا اہتمام، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 نمبر کا اصل مقصد علاقے میں ہوٹلیں بند ہو جائیں۔ حضرت سے پوچھا گیا یہ ہوٹل بند ہونا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اتنا اکرام ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائے، ہمارے گھر سے کوئی بھی شخص اب کھانے پینے سے محروم ہو کر نہ جائے۔ لوگ یوں کہیں کہ بھئی اس علاقے میں کوئی آئے فلاں گھر میں نہ کھائے، ایسا ہرگز کوئی کارگزاری ان کو نہ ملے۔ تو اس لیے حضرت نے اس کا اہتمام فرمانے کا، تو ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو مہمان نوازی کے ساتھ ہم لوگ مسکرا کر ملنا اور اچھی انداز میں بات کرنا، ان کو بھی فضائل اعمال کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا۔ ہم لوگ جو 3 دن جماعت میں جا کر آئے، 3 دن جماعت میں کیا ماں کارگزاری پوچھتے ہی کیا بھائی فل مچھراں، تو یہ مچھراں کی کارگزاری، مکھیاں کی کارگزاری، یہ کہ پسینے کی کارگزاری، گرمی کی کارگزاری، یہ آ کر یہ کارگزاری نہیں بولتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کام تباہی کہتے ہیں۔ ارے بھائی کام تباہی، کار تباہی کیا مطلب؟ ارے بھائی آپ اگر مچھروں کی کارگزاری سنائیں گے تو کون تو بھی جماعت میں جانے کی نیت کریں گے، ہمت کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ وہ لوگ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے، کیا بھائی مچھراں کہتے نا، مچھراں کو دیکھو ایک امت ڈرنے والی ہے، وہ مچھروں سے ڈرنے والی ایک امت ہے، وہ کیا کرے گی؟ آئندہ مرتبہ تشکیل کرتا ہے نہیں بھائی فل مچھراں، یہ مچھراں آ کر تمام کام کو خراب کر دیتے ہیں، مچھروں کی وجہ سے تمام کام تباہ ہو گئے، خراب ہو گئے۔ ارے مچھروں کی ایسی کی تیسی صحابہ اکرام تیر کھائے بھائی، بدر میں احد میں ہم مچھر بھی نہیں کھا سکتے، صحابہ تیر کھائے، ہم اللہ سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم ان کے بس میں جو تھا تیر کھا کر انہیں اللہ کا کام کیا، تیرا کام کیا، ہم مچھر کا کاٹ کھا کر کم از کم کام کر رہے ہیں، تو اتنا تو اللہ کے سامنے مچھروں کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو وہ مچھر جہاں جہاں کاٹے کم از کم وہ جگہ تو شہادت دے سکتی ہیں، وہ یہاں پر مچھر کاٹے وہ جگہ تو کم از کم جہنم کی آگ پر حرام ہو گئی، جس جگہ پر اللہ کے راستے مچھر کاٹے ہیں، یہ سعادت مندی کی چیزیں ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کارگزاری جب سنیں اچھائیاں سنائیں۔ ماشاءاللہ ہمیں گئے، بڑا فائدہ ہوا، بہت سیکھنا ہوا، بہت نورانیت محسوس ہوئی، بہت سکون محسوس ہوا، جی تو یوں چاہا کہ ہم اور بھی کچھ دن رہتے، لیکن بے وقت ختم ہو گیا، تو افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں ارے بھائی 3 دن آ گئے، 3 مرتبہ 3 دن لگ گیا، نیکسٹ عشرے کی نیت کرو، عشرہ پھر چلے کی نیت کرو، چلہ پھر بیرون کی نیت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے کام لے گا۔ لیکن شرائط کیا ہیں؟ ارے بھائی 3 دن جانے کے لیے مردوں کا 3 دن لگایا ہوا ہونا کافی ہے، لیکن عشرہ جانے کے لیے چلہ جانا چاہیے مرد حضرات، چلہ جانے کے لیے مرد حضرات کا 4 مہینہ لگایا ہوا ہونا چاہیے۔ ابھی مرد حضرات 4 مہینے لگ گئے، اب بیرون جانے کے لیے مرد حضرات کم از کم 2 مرتبہ 4 مہینے لگایا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ وہ بیرون میں مستورات کے ساتھ 2 ماہ کے لیے نکلے۔ ذمہ داریاں بہت آتی ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، اس لیے تمام خواتین بھی نیت کریں، مرد حضرات بھی نیت کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ واپس جانے کے بعد ضرور اپنی ترتیب بنا کر اپنا ٹائم بڑھائیں گے، اور اپنا جو محلے میں اجتماع ہے، اجتماع ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو اجتماعات ہیں مستورات کی، تو جو قریب اجتماع ہے پابندی کے ساتھ ہم وہاں جائیں، جہاں ہماری تعلیم طے ہو تو تعلیم، مذاکرہ طے ہو تو مذاکرہ۔ مردوں کو گشت کا دن، جیسے سعود میں پیر کا دن گشت کا دن ہے، وہ گشت کا دن مرد حضرات کو بھیجیں، اور جہاں جہاں مسجدیں قریب ہیں وہاں جو گشت کا دن ہے وہاں ان کو بھیجیں۔ اور 3 دن مستورات اگر 3 دن نکلی ہیں، اور اب نیکسٹ 3 دن کے لیے درمیان میں 2 مہینہ گیپ ہے، 2 مہینے کے بعد پھر 3 دن نکلنا سو۔ جیسے آپ ابھی جنوری میں آئے، فروری، مارچ کے بعد اپریل میں نکلنا ہے، اپریل میں نکلنا ہے 3 دن،
تو اس کے درمیان کیا کرنا، مرد حضرات اپنے ماہانہ جنوری میں 3 دن، فروری میں 3 دن، یہ ہو گیا، فروری مارچ میں 3 دن ترتیب بنائیں، پھر نیکسٹ 3 دن مستوات کے ساتھ جائیں. اس طرح انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا، بچے کا ماحول بھی بنے گا، ہمارا ماحول بھی بنے گا. اللہ تعالی ہم میں سر یہ کو کہیں بھی بات پر عمل کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. جی درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس جماعت کے نکلنے کو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ یہ جماعت نے جتنے کام کیے ہیں ان سب کو اپنے فضل سے قبول فرما. یا اللہ یہ سب واپس جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی واپسی خالی ہاتھ واپسی نہ ہو. انہوں نے جو دعائیں تیرے راستے میں آ کر کی ہیں وہ تمام دعاؤں کو قبول فرما. ان کے حق میں عافیت کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہمیں سریے کو قبول فرما. جو کچھ کوتاہیاں ہماری تیرے راستے میں ہو چکی ہیں اسے معاف فرما. یا اللہ تیرے گھر میں رہتے ہوئے جو بے ادبیاں ہو گئی اسے معاف فرما، جو گستاخیاں ہو گئی اسے معاف فرما. یا اللہ تو ناراض ہو کر ہمیں کام سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمارے یا اللہ مرد حضرات بھی سب کے سب طالب ہیں، عورتیں بھی طالب ہیں. یا اللہ تو طلب والوں کو بہت چاہتا ہے. یا اللہ ہمیں سر ایک ہدایت کا طالب ہے، ہمیں ہدایت دے دے، برکت دے دے، رزق دے دے. یا اللہ ہر خیر کے کام کی توفیق دے دے، خاتمہ بالخیر کا فیصلہ عنایت فرما دے. یا اللہ ہمیں سریے کو نبی کی صحبت، صحابہ کی رفاقت جنت میں عطا فرما. یا اللہ ہمیں سریے ایک محتاج ہے، یا اللہ ہماری محتاجی کو دور فرما. مقروض قرض کی ادائیگی شکل صورت پیدا فرما. غلط مقدمات میں کوئی پھنسے رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ جس مکان میں جماعت رکی ہوئی ہے یا اللہ اس مکان والوں کو بھی قبول فرما، برکت نصیب فرما. یا اللہ انصار بن کر ہمیشہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ساتھیوں کو بھی یا اللہ انصاری جذبہ پر نصیب فرما، انصاری خیال نصیب فرما، انصاری سوچ نصیب فرما، انصاری فکر نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نسلوں کو یا دین کے لیے قبول فرما. ہمارے نسلوں میں علماء حفاظ کو پیدا فرما، ہمارے نسلوں میں متفکرین کو پیدا فرما، مربین کو پیدا فرما، اولیاء اللہ کو پیدا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی جائز حاجت مرادیں ہیں سب کو پورا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.